بھائی نے کہا باجی مجھے تمہیں آگے سے کرنا ہے۔ سبھی بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں۔ میرا بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی رشتہ تھا، میں ان کے ساتھ کافی اٹیچ تھی کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا، اور دوسری بات اس کی خوبصورتی تھی، وہ کافی پیارا تھا، سب مجھے اپنے بھائی کی کاپی کہتے تھے۔ اس بات پر مجھے خوشی ہوتی تھی، میرا بھائی میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں لاہور رہتی تھی، میری پڑھائی لاہور میں ہوئی تھی، بھائی کی پڑھائی بھی لاہور سے ہی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، پر بھائی کے کہنے پر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا نام شکیلہ ہے اور میرے بھائی کا نام علی ہے۔ میں دکھنے میں کافی پرکشش اور خوبصورت تھی اور بھائی سے 4 سال چھوٹی تھی۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ بھائی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی، اس لیے اب بھائی اپنی جاب کی تیاری کرنے میں مگن تھے۔ امی ابو نے سوچ لیا تھا کہ بھائی کی جلد ہی شادی کروا دیں گے تاکہ وہ کسی دوسرے برے کام میں نہ پڑ جائے اور بیوی کے آنے سے پہلے اپنا دھیان صرف بیوی پر ہی رکھیں۔ بھائی نے بھی یہ بات مان لی تھی کیونکہ کوئی لڑکی تب ہی مانتی جب بھائی کے پاس جاب ہوتی۔ بھائی نے کافی کوشش کی کہ انہیں جاب مل جائے، جبکہ کچھ ماہ بعد بھائی کو آزاد کشمیر سے ایک جاب آفر ہوئی تھی۔ جب میں نے آزاد کشمیر کا نام سنا تو میں کافی خوش ہوئی تھی کہ اسی بہانے میری سیر بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ وہ جاب کرنا شروع کر دیں، پر بھائی نے بتایا کہ ان کی جاب کسی گاؤں میں لگی ہے، اگر لڑکی کو یہ پتہ چلا تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گی۔ امی ابو نے بھی اس بات کو سمجھا اور نتیجہ یوں ہی نکلا، اب لڑکی کو گاؤں کا نہیں بتایا جائے، شادی کے بعد بے شک اسے پتہ چل جائے کہ بھائی کی جاب ایک گاؤں میں ہے۔ مجھے اپنی بھابھی کی کافی فکر تھی، میں اتنی حسین بھابھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی اس کے پیچھے ہی لگ جائے اور ہمیں بھول جاتا۔ بھائی کے لیے جو رشتہ پسند آیا تھا وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میری بھابھی اس کی خوبصورتی میں پھنس جائے گی، اس لیے وہ لڑکی میری بھابھی نہیں بنے گی۔ بھائی کو بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے، اس لیے ضرور اس کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا۔ بھائی نے بھی میری بات مان لی تھی اور امی ابو کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کا پہلے کسی اور سے چکر ہو۔ کچھ ہی وقت بعد ایک نارمل سی لڑکی کا رشتہ آ گیا۔ ہم نے ان سب کو یہی بتایا کہ بھائی کی جاب آزاد کشمیر والی سائٹ پر ہے۔ انہوں نے فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا۔ بھائی اس لڑکی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی خوشی ہوتی تھی، وہ لڑکی بہت کمزور تھی، اس میں اتنی کشش نہیں تھی۔ بھائی کی شادی ہو گئی تھی تو بھابھی بھائی کے ساتھ چلی گئی، لیکن جیسے ہی بھابھی نے دیکھا کہ بھائی کی تو جاب گاؤں میں ہے تو بھابھی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بھابھی نے بھائی سے موڈ بنا لیا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو واپس جانے سے منع کر دیا تھا کہ انہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن بھابھی کا موڈ پھر بھی صحیح نہیں ہوا اور اب روز ہی لاہور ان کی کال آ جاتی تھی کہ بھابھی انہیں وقت نہیں دیتی۔ امی ابو بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ ابو نے بھابھی کے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کو اتنا وقت ہو چکا ہے اور اگر اولاد نہ ہوئی تو ان کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے۔ بھابھی کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ وہ کسی حد تک سمجھوتا کر لیں۔ بھابھی کا موڈ بھی صحیح ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بھابھی نے خوشخبری سنائی تو سب لوگ یہ خبر سن کر کافی خوش ہو گئے تھے کہ بھابھی امید سے ہے، تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ یہ خبر اتنی جلدی ملے گی اس کی مجھے امید نہ تھی۔ بھابھی اس وجہ سے کافی موٹی لگنے لگی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ بھائی اب بھابھی کی کافی قدر کرنے لگے تھے۔ میری روز ہی بھائی سے بات ہوتی تھی، وہ بھابھی کی کافی تعریف کرتے تھے۔ میں اندر سے کافی مایوس ہوتی تھی لیکن بھائی کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی۔ امی کو بتاتی تھی تو امی یہی کہتی تھی کہ اگر بھائی خوش ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آہستہ آہستہ بھابھی نے اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ بھائی سے کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کام ان سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کام والی کا بندوبست کریں، لیکن ہمارے گھر کام والی کا رواج نہیں تھا۔ میری چھٹیاں بھی چل رہی تھی۔ ایک رات بھائی مجھ سے بات کر رہا تھا جب مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان کے پاس آزاد کشمیر آ جاؤں۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ میں بھابھی کی مدد کروں۔ پھر میں اسی بات میں خوش تھی کہ آزاد کشمیر گھوم لوں گی۔ میں نے اگلے دن ہی گھر والوں سے اجازت مانگی تو سب نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی اور کچھ دیر بعد ہی آزاد کشمیر چلی گئی۔ بھائی مجھ کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی تھی۔
لیکن بھائی تو بہت کمزور لگ رہے تھے، ان کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بھابھی سے شکوہ کر دیا کہ لگتا ہے وہ بھائی کو خوش نہیں رکھتی۔ بھابھی نے میری بات کا برا منا لیا تھا کہ اس بارے میں میرا کوئی حق نہیں اور میں چھوٹی ہوں تو چھوٹی ہی رہوں، پر بھائی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیسے بھائی کے موڈ کو فریش کر سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس موڈ کی اصل وجہ کیا ہے۔ 2-3 دن بعد میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی رات کو سوتی تھی تو باہر ٹی وی پر آواز آتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ جاتی کہ رات کو کون ٹی وی دیکھتا ہے۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی جب بھائی بھابھی آپس میں بات کر رہے تھے۔ بھائی بھابھی کو منا رہے تھے جبکہ بھابھی انہیں دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھائی پر کافی ترس آیا تھا کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی اب سونے لگی تھی اور بھابھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو جلدی سے اپنے روم کی جانب آ گئی تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی وہی ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا جب دوسری جانب کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ بھائی گندی فلم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ خود کو سکون دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ بھائی اس حد تک جا سکتی ہیں، انہیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ میں بھی بھائی کی حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن کیا کرتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی سہیلی سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے جو صحیح لگتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اس کی بات کا مجھے ایک ہی مطلب سمجھ آیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایسا کرنے سے بھائی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو میں ضرور کروں گی۔ اب میں ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ اس طرح بھائی کو اپنے پاس لا سکتی ہوں۔ بھابھی دن کو سوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سونے سے پہلے دوائی لے لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ زیادہ دیر سونے والی ہیں۔ یوں ہی موقع لگ رہا تھا کہ بھائی کی پیاس بجھا سکوں۔ میں فوراً نہانے چلی گئی تھی، لیکن اس بار واش روم کا دروازہ بند نہیں کیا تھا اور ٹاول لے کر باہر نکل آئی تھی۔ مجھے بھائی کی آواز آئی اور میرے روم کی جانب جا رہے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو جانے لگے تھے۔ جب میں نے آرام سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا کام ضروری ہے تو وہ اپنا کام کر لیں، بھائی اب ایک چیز تلاش کرنے لگے تھے۔ اچانک ہی میں نے پھسلنے کا ڈرامہ کیا۔ بھائی نے مجھے اٹھایا اور مجھے روتا دیکھ کر بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ پھر بھائی دوبارہ میرے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ اس کو چوٹ تو نہیں لگی۔ میں نے بھائی کو کہہ دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کی پیاس بجھانا چاہتی ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی ضرورت کو میں ہی پورا کر دوں گی۔ میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے بھائی۔ اب انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میں مکمل بے لباسی کی حالت میں تھی۔ اب بھائی میرے شریر کو کسی کریم کی طرح ملگانے لگی تھی اور کھانے لگی تھی۔ میں ہلکی ہلکی آوازیں نکالنے لگی تھی تاکہ بھائی کو محسوس ہو سکے کہ مجھے سکون مل رہا ہے۔ اب بھائی نے ایک ہی طرف سے اندر کیا اور 5-10 منٹ تک لگے رہے۔ ایسے میں مجھے سکون مل رہا تھا اور تب ہی بھائی نے کہا کہ میں آنے لگا ہوں اور کچھ ہی دیر بعد میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے۔ بھائی کی ضرورت پوری ہو چکی تھی اور میری بھی برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب بھائی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور جیسے اپنی نظروں سے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔